بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو دو طرح کے مزاج والی زندگی عطا فرمائی۔ ایک مزاج محنتی مزاج اور ایک مزاج آرام طلب والا مزاج۔ یہ دو طرح کے مزاج والے زندگی گزارتے ہیں، اور جو جس مزاج والا ہوتا ہے اسی مزاج کا اس کی زندگی کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ آرام طلب والا ہوگا تو وہ اپنے آرام ہی میں پوری زندگی گزار دے گا۔ محنتی والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں محنت کی شکلیں ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ یعنی لوگ تو دنیا میں بہت سارے جیتے ہیں، جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، وہ زندگی اصل نیک لوگوں کی زندگی ہے، خیر لوگوں کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس زندگی کو اللہ تعالیٰ قیمتی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں قبول فرما۔ قبول فرما کا مطلب کیا ہے؟ قبول فرما کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں جن جن شعبوں کے ذریعے سے خیر وجود میں آتے ہیں وہ تمام شعبوں میں ہمیں استعمال فرما۔ تو جو بندہ اللہ کے طرف سے خیر طے کر دیا جاتا ہے وہ تمام خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا رہے گا۔ دعوت کا کام ہم سب کو قیمتی بنانے کا کام۔ ہر انسان کو قیمتی انسان بناؤ، ہر انسان کو مقام والا انسان بناؤ، ہر انسان کو اپنے مقام سے اوپر اس انسان کے مقاصد کو بتاؤ تاکہ ان کی سطح زندگی کی ذرا اونچی بنے۔ یہ کھانے کی، پینے کی، سونے کی زندگی ہے۔ کھاؤ، پیو، سو، محنت کرو۔ جیسے کماتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے۔ زندگی کا ایسی زندگی گزارنے والوں کا ایک بڑا طبقہ دنیا میں ملے گا جو کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں کمانے کے لیے، کماتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ کوئی زندگی ہوئی کہ زندگی میں آدمی کھا رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کما رہا ہے؟ دعوت کا کام ایسے ہی لوگوں کو آگے بڑھاؤ، کھانا بھی کھاؤ، کماؤ بھی، اور اس کے آگے کی بھی بارے میں سوچو۔ جو زندگی اللہ نے آپ کی دی وہ زندگی ہزاروں زندگیوں کے لیے قیمتی بنے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ زندگی کی ترتیب بنانا۔ ہمارا کام زندگیوں کی ترتیب بنانے کا کام ہے۔ ہفتے کو کیا کریں، اتوار کو کیا کریں، پیر کو کیا کریں، منگل کو کیا کریں۔ اپنا وقت کہیں نہ کہیں گزر جائے گا۔ وقت گزارنے والے کہیں نہ کہیں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن وقت کو بچانے والے، وقت کو قیمتی بنانے والے،
وقت کو اپنے لیے اور اپنے آخرت کے لیے اور امت کے لیے استعمال کرنے والے یہ بندے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، اتنی قیمتی بناتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ ہر ایک کا وقت قیمت نہیں ہوتا، جیسے ہر چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ چیزوں میں بعض چیزیں ہیں، بھئی یہ کتنا کلو، 5 روپے کلو، یہ کتنا کلو، 50 روپے کلو، یہ کتنا 500، یہ کتنا 5000، یہ کتنا 5 لاکھ، چیز ہی ہے، لیکن چیزوں کی قیمت ان کے اعتبار سے الگ الگ۔ اسی طرح سب کے اوقات ہیں، لیکن اوقات گزارنے والے کے اعتبار سے وقت کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کے وقت کوئی قیمت کی نہیں، فری میں ملتی رہے گی، وہ اوقات فری اوقات ہیں ان کے، وہ بھی فری ہیں، ان کے اوقات بھی فری ہیں، پھکٹ میں ہی آپ کو وہ وقت ملتا رہے گا۔ کسی کا وقت فری نہیں ملتا، ذرا محنت کرنے پہ ملے گا، کسی کا وقت برس کے محنتوں کے بعد ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اوقات کی قدر کریں، اپنے آپ کو اتنی قیمتی بناؤ کہ تمہاری ہر چیز قیمتی بن جائے۔ کیا مطلب؟ انسان قیمت اشیاء سے نہیں بنتا۔ کوئی بھاری گھڑی پہن لیا تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بھاری انسان ہے۔ آج کل لوگوں کی حیثیتیں کم ہو گئیں، چیزوں کے ذریعے سے اپنی حیثیت بتانے لگے۔ بھاری کار سے اترتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ میں قیمتی انسان ہوں، حالانکہ رذیل انسان، ذلیل انسان قیمتی گاڑیوں سے بھی اترتے ہیں، تو اس سے وہ معزز نہیں ہو جاتے۔ معزز انسان چاہے وہ سادی سیدھی حیثیت والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند۔ ایک مرتبہ ہم لوگ خرجہ میں تھے، کہنے لگے یہ جھوپڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جھوپڑی ہے جہاں پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا کر 2 مرتبہ چائے پیے۔ جھوپڑی چھوٹی سی، بڑا عالم کا قیمتی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان اپنی ذات سے قیمتی بنتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ گھر بھاری ہو گیا، گھر کی وجہ سے قیمتی بن گیا، لباس بہترین ہو گیا، لباس کی وجہ سے قیمتی بن گیا، چیزیں بھاری ہو گئیں، جیسے قلم، گھڑی۔ علماء کہتے ہیں بھئی گھڑی کی وجہ سے آدمی قیمتی نہیں بنتا، جو وقت کی قدر کرتا ہے اس کی وجہ سے آدمی قیمتی بنتا ہے۔ آپ 50 روپے کی گھڑی لو وہ بھی وہی وقت بتائے گی، 50 لاکھ کی گھڑی لو وہ بھی وہی وقت بتائے گی۔ ایسے نہیں کہ 50 لاکھ کی گھڑی لینے سے آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ جب تک ہم اپنا وقت کو قیمتی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا وقت قیمتی نہیں بن سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 23 سالہ زندگی پائی نبوت کی، صرف 23 سال۔ 13 سال تو لوگوں کے ساتھ معاملہ حل کرتے کرتے گزر گیا مکی زندگی میں۔ ان کی باتیں، ان کے ذہنیت، ان کا سوچ، ان کا مزاج، ان کی طبیعت کو سنبھالتے سنبھالتے 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضور کو جو محنت کا وقت ملا وہ صرف 10 سال کھل کر محنت کرنے کا وقت۔ اب ذرا سوچو ہماری زندگی میں 10 سال کتنے گزر گئے؟ کوئی 20 سال کے ہیں، کوئی 30 سال کے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں۔ نبی نے اپنے 10 سال میں عالم کے اعتبار سے جو پیغامات پہنچانا تھا تا قیامت، وہ پورے پیغامات ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے زندگی گزار کر بتا کر چلے گئے۔ اب ذرا سوچو 10 سالہ زندگی حضور کی کتنی قیمتی تھی۔ پھر صدیق اکبر، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اپنے وقت کو کتنا قیمتی بنائے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اللہ کے راستے میں اتنے نہیں آتے کہ بھئی آؤ جاؤ۔ آج کل آنا جانا ہی اللہ کا راستہ بن گیا، آؤ جاؤ، کہاں آئے یہاں آئے، کہاں جا رہے وہاں جا رہے۔ تو آنا جانا اللہ کا راستہ ہے، آؤ جاؤ، لیے کیا، سمجھے کیا، بسائے کیا، بٹھائے کیا، اپنا رخ بدلے کیا، یہ ہے اصل۔ ایک صاحب آ رہے ہیں، بازار کو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جیسے
لوگ جاتے ہیں خالی ہاتھ فتح خواہ، آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، ان کو خالی ہاتھ فتح خواہ کہتے ہیں، کچھ کام کے نہیں۔ صبح اگر کوئی نکل رہا ہے کام کو، شام کو آ رہا ہے کام سے، تو اسے پوچھا جائے گا بھی آپ نے کیا کمایا؟ نہیں، خالی گول پھرتا رہا، فٹ پاتھ میں کھڑتا رہا، ان کو دیکھتا رہا۔ بے وقوف بولیں گے اس کو، نادان بولیں گے، احمق بولیں گے۔ اسی طرح وقت لگا رہے ہیں، لگاؤ، سال ہا سال لگ گئے، لیکن لیے کیا؟ درد کیا لیے، فکر کیا لیے، قرآن کیا لیے، ہمدردی کیا لیے، زندگی کیا بدلے، زندگی کتنی قیمتی بنی، کتنے لوگ آپ کے ذریعے سے سیکھے، پڑھے، سمجھے، آپ کتنے اپنی زندگی کو قیمتی بنائی، یہ چیز سوچنے کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں قیمتی بنانے کے لیے عالم ہونا، فاضل ہونا، علامہ ہونا ضروری نہیں، درد مند ہونا ضروری ہے۔ ہمدرد دواخانہ، ہمدرد جس وقت بند ہونے کے قریب رہا کہ حکیموں نے مل کر درد مند شروع کیا، کہا بھئی اس وقت ہمدردوں کی بھی ضرورت ہے، درد مندوں کی بھی ضرورت ہے۔ درد مند، ہمدرد اسی کو کہا جاتا ہے جو درد مند ہوتا ہے، درد ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ اکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون؟ تو جواب دینے والے نے دیا کانو یضحکون، ہاں ہنستے تھے، لیکن پبلک کے سامنے کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت قتادہ خود تعجب میں پڑ رہے ہیں، ارے بھئی یہ لوگ ہنستے کیوں نہیں؟ کیسے ہنسیں گے بھائی؟ جس کے دل میں فکر ہے، درد ہے، وہ کیا ہنسے گا؟ ہاں ہنستے تھے، کب؟ خلوت میں، تنہائی میں ہنسو، میاں بیوی ہنسو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہنسو، دوست بیٹھے ہنسو، ہنسنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھلکھلانا منع ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، مسکرانا منع نہیں ہے، خوش ہونا منع نہیں ہے، دل لگی کرنا منع نہیں ہے، ہنسو، ہمیشہ ہنس رہے۔ کثرت الضحک تمیت القلب، ہمیشہ کی ہنسی دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ کیوں منع کیا ہنسنے سے؟ بے ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ایسی ہنسی جس کے ذریعے سے دل مردہ ہو جائے، یہ منع ہے۔ کہ دل مردہ ہو گیا تو انسان مردہ ہو گیا، بس زندہ مردہ، اس کا کوئی دن قیمتی نہیں بنا۔ زندہ مردہ، چلتی پھرتی لاش، چلتا پھرتا جنازہ، کیا فائدہ بھائی؟ اس لیے جب حیات ہی کو ہم لوگ حیات نہیں بنائیں تو ممات کے بعد ہماری حیات کیسے بنے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اپنے حیات کو حیات بنایا، انہوں نے اپنی زندگی کو اتنی قیمتی بنائی، وہ مر گئے، ہزاروں سال گزر گیا، آج بھی ان کی زندگیاں یاد کی جاتی ہیں، انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، اٹھا کر دیکھو آج بھی تاریخ بیان کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن زندگی ایسی گزار کر چلے گئے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں، ان کی قربانیاں زندہ ہیں، ان کے جذبات زندہ ہیں، ان کے خیالات زندہ ہیں، ان کے الفاظ زندہ ہیں، ان کے کردار زندہ ہیں۔ یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ ایسی زندگی مجھے عطا فرما، میری نسلوں کو عطا فرما، میری اولاد کو عطا فرما۔ پھر دیکھنا ایک ایک بہن کتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا راستے میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کو منا کر جائیں، اللہ کو اس طرح منائیں، اللہ کو اس طرح منائیں، اللہ مان جائے، چلو بھئی تو جو بولے گا وہ میں کروں گا۔ وَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، میں جو چاہتا ہوں اس کے تابع اگر تو ہو گیا، تو جو چاہتا ہے اس طرح کے فیصلے میں کروں گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کر دو، پھر تمہاری چاہت کے مطابق اللہ چاہنا شروع کر دے گا۔ ایک ایک چاہت ہم چاہیں گے اللہ پورا کرے گا، ہم چاہیں گے اللہ پورا کرے گا، ہم چاہیں گے اللہ پورا کرے گا۔
اس کے لیے اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ کیوں؟ اللہ والا بننے کے لیے. اللہ کا راستہ کیوں؟ اللہ والا بننے کے لیے. اللہ والا کون بنتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے لوگ ولی بن کر آتے تھے. ولی منشی اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت نے فرمایا آپ ہمارے پاس 3 دن قیام کریں گے، یہ ہمارا اصول ہے. 3 دن قیام کے بعد خلافت عطا فرمائی. پوچھا حضرت، کہا میرا دل تو یوں چاہتا تھا پہلی ملاقات میں خلافت سے نواز دوں، لیکن یہ میری ترتیب نہیں ہے، اس لیے میں نے 3 دن رکایا تمہیں، ورنہ تربیت آپ کی ہو چکی ہے. کیوں؟ اصول کے مطابق وقت گزارے، تربیت ہو گئی، تربیت پر خلافت مل گئی. تو یہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ کو پانے کے لیے اللہ کا راستہ. اتنا اللہ تعالیٰ کو پالو تم اپنے ہر مسئلہ اللہ سے حل کرنے لگو، دنیا اور آخرت کے. اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. من کان للہ کان اللہ لہ. اس لیے اللہ کے مرضیات پر زندگی گزارنے کی نیت کرنا، ہماری مرضی پر نہیں. ایک ہماری مرضی فجر کے بعد سونا، ایک ہماری مرضی آرام سے رہنا، ایک ہماری مرضی کیا بھی تکلیف بوجھ نہیں اٹھانا، ایک ہماری مرضی مہمان گھروں کو زیادہ نہیں آنا، ایک ہماری مرضی زیادہ دن مہمان نہیں ٹھہرنا. بعض لوگوں کا مزاج، ارے بھئی اسے سعادت کیوں نہیں سمجھتے؟ مہمان گھر کو آ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ارے بھئی آپ کا گھر 100 گھروں میں ایک گھر اللہ نے ایسا بنایا جہاں پر مہمانوں کی آمد رفت ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ورنہ گھر کی کمی نہیں ہے. بعض گھر قبرستان کی طرح ہیں، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں آتا. ایسا ہی ہوا، انویسٹمنٹ کرو کوئی نفع نہیں. گھر بنایا لاکھوں کا، کیا نفع ہے بھئی؟ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے؟ نہیں. کوئی حدیث سیکھا؟ نہیں. کوئی شریعت سیکھا؟ نہیں. وہ گھر ہے بھئی، وہ گھر وہ صرف رہنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ قبرستان میں مہمان رہتے ہیں کیا؟ کہاں پہ مہمان کہاں کوئی قبرستان میں جا کو قیام کر رہی ہو؟ بولے آج تک. آج کل مستورات کو بڑی تکلیف ہو رہی، چائے بنانا تکلیف، ناشتہ بنانا تکلیف. مہمان آ گئے صورتاں پھکا لگ بڑھ جاتی. مہمان آگے بولے تو صورتاں جو ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، ابو سن قمطریرہ کی طرح. کیوں بھائی؟ مہمان کو آپ رحمت کیوں نہیں سمجھتے؟ مہمان کو آپ برکت کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بھی رشتہ دار آ گئے، چلو بھائی اپنے رشتہ دار آئے تو ہماری مہمان نوازی کا طریقہ الگ، سسرال رشتہ دار آئے مہمان نوازی کا طریقہ الگ. اپنے رشتہ دار آئے تو دسترخوان رنگ برنگی، اور دوسروں کے رشتہ دار آئے تو دسترخوان بالکل پھیکا، ایسا لگتا ہے دسترخوان بیماروں کا ہے، بیماروں کا دسترخوان. یہ کیوں بھئی ایسا 2 رنگی والا دسترخوان؟ دل صاف نہیں ہے. اور جس کا دل صاف نہیں، وہ دل میں اللہ کیسے بسے گا بھائی؟ جسے میں نے کہا یہ راستہ اللہ کو پانے کا راستہ ہے. بھائی اللہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا، انا عند مکسرۃ القلوب. عربی میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی مؤمن. حضور نے اللہ نے فرمایا نہ آسمان مجھے سما سکتا ہے نہ زمین، مجھے تو ایمان والے کا دل سمائے گا. میں تو ایمان والوں کے دلوں میں ہوتا ہوں. اب وہ دل صاف رہے گا تبھی تو اللہ آئے گا. دل کباڑ خانہ بن گیا تو. اس لیے مردوں کے عورتوں کے دل سب صاف ہونا چاہیے، صاف دل، صاف دل، صاف زبان، صاف زبان، صاف آخری وقت میں اس زبان سے کلمہ نکلے گا. اس لیے مولانا عبید اللہ فرمایا کرتے ہیں بھائی دائی وہ نہیں،
جس کو ہم دائی کہتے ہیں. دائی کون نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. بعض بندے وہ ہوں گے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں یہ دائی ہے، لیکن اللہ کے پاس دائیوں کی فہرست میں اس کا نام ہے. بعض بندے وہ جن کو ہم دائی کہتے تھے، اللہ کے فہرست میں ان کا نام ہی نہیں. کیوں؟ اللہ سے تعلق ہی نہیں. جس کا کنیکشن مین سے نہیں ہوگا، کیا وہ بجلی فائدہ پہنچائے گی؟ بہترین لائٹاں، بہترین وائر، بہترین ماشاءاللہ در و دیوار. اب بھائی مین سے کنیکشن ہی نہیں ہے، پورا گھر اندھیرا. اسی طرح بہترین قربانیاں، بہترین سفریں، بہترین رخ، بہترین لباس، بہترین سجاوٹ، اللہ سے کنیکشن ہی نہیں. وہ جس طرح اندھیرا گھر مین سے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے گھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اللہ سے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے دائی کی زندگی بالکل ضلالت والی، گمراہی والی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ سے کنیکشن رہا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ کام کرے گا. کوئی چڑھائے یا نہ چڑھائے. بعض لوگوں کو چڑھاتے رہنا خطمیر کے جھاڑ پر، تو انہوں خوشوں کو قربانی دیتی رہتی. بھئی یہ کیا طریقہ ہے بھئی؟ خطمیر کے جھاڑ پہ چڑھنے والا رہے گا تو گرے گا. تو یہ عادت مزاج بدلنا. کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، بھئی آپ کا کام آتے رہو. بات سمجھ میں نہیں. اللہ کے لیے کام کرنے والے یہ لوگوں کا چہرہ دیکھتے نہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. حالانکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انہی کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہی بلا رہے ہیں تو آپ وہاں بھی جائیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھئی آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے رہیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہی ہے صحابہ کی خصوصیت رضی اللہ عنہم ورضوا. انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لوگوں کو راضی نہیں کرنا، میں چلہ لگاؤں یہ راضی ہو جائے، میں 4 مہینے لگا. بعض لوگ سسرال والوں کے لیے وقت لگاتے ہیں شادی ہونے تک، شادی ہونے کے بعد 3 مہینے لگاتا. ایسے 10 کارگزاریاں ہیں. کہنے لگے شادی سے پہلے تو یہ بہت زبردست دعوت کا کام کرتے تھے، شادی کے بعد کچھ بھی نہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلبی دعوت ہے اس کی، اچھے گھرانوں میں رشتہ ہو جائے. جیسے بعض لوگ کاروبار کے لیے دعوت میں لگے رہتے ہیں تاکہ میری بزنس وسیع ہو جائے، اس کے لیے کاروبار ادھر جاؤ ادھر جاؤ. لیڈیز میں بھی، لیڈیز کو کیا بھی آپ بہت صوفیاں سمجھنوں کو، لیڈیز پہ بھی ایسے ہوتے ہیں خطرناک پارٹیاں. جنس میں بھی اغراض والے صرف مردوں میں نہیں ہوتے، اغراض والے عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. اغراض والیاں، اغراض والے، مطلب. تو جو مطلب کے خاطر دعوت کا کام کرتے ہیں انہی سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب کے خاطر نہیں کرنا کام. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والوں کو وہ اللہ تعالیٰ کام میں استقامت دیتے ہیں. اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم استقامت سے کام کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. اور کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے. نئے بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، نئے بہنیں بھی سمجھے اس بات کو. کام کرنا ہمارا کام. یہاں سے جانے کے بعد اب آپ عشرہ لگا لیے، عشرہ لگانے کے بعد آپ نئی بہن نہیں رہیں، پرانی ہو گئیں. نمازاں سستی کرنا، اوڑھنی سر پر سے بار بار دوپٹہ ہٹتے رہنا، بغیر برقعے کے باہر نکل جانا ہے نہیں. شادیاں کو جا کو نمازاں نہیں پڑھنا، جنازے میں جا کو نمازاں نہیں پڑھنا. اور پھر خرافات، عورتیں چلے پہ چلہ لگا کر بھی خرافات نہیں جاتی. خرافات، عجیب و غریب خرافات. بچے کو یہ لگائے گا تو نظر نہیں لگتی، بچے کو وہ لگائے تو نظر نہیں لگتی.
میں بولیا ایک کام کرو، ناک میں ایک لہسن گھسا ڈالو جی، نظر نہیں لگتی. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نظر کی دعائیں پڑھیں گے وہ نہیں، نظر کی دعائیں پڑھو، بچوں پر دم کرو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت الکرسی لکھ کر بچوں کو دے دیا کرتے تھے. بھئی یہ بچے پڑھ نہیں سکتے، بغیر نقطے کے، بغیر زبر زیر کے آیت الکرسی لکھ کر بھئی یہ بچوں کو گلے میں لگا دو. بچے پڑھ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ یہ ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے ہم بچوں کو دعاؤں والے بنائیں. ابھی سے خود سدھریں، گھر کو سدھاریں، بچوں کو سدھاریں. خود سدھرنے کے لیے قرآن بہت ساری خواتین اب تک پڑھی نہیں، کلے کہتی. ایک صاحب ہے کنڑا قرآن پڑھتا ہوں. کنڑا میں قرآن نازل ہوا ہے کیا؟ کنڑا قرآن کیا ہے بھائی؟ کنڑا قرآن میں تو ایسے الفاظ ہیں، اگر وہ الفاظ پڑھو گے تو گناہ ہوگا. وہ الفاظ ہے ہی نہیں قرآن پاک کے، اور تم تمل میں قرآن پڑھ رہے ہو، کنڑا میں قرآن پڑھ رہے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ عربی کا تلفظ الگ ہے. رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قرآن پڑھنے والے ایسی قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. زندگی بھر کناڈا. کیا کناڈا؟ کناڈا کیا جنتی زبان کیا؟ وہ اسی کو پکڑ لیے. عربی محنت کرو، ایک دن کو ایک حرف سیکھیں گے تو بھئی کم از کم 2 مہینے میں تو حروف مقطعات اور حروف تہجی اور مفردات سیکھ لیں گے کہ نہیں سیکھ لیں گے؟ بھئی سیکھ لیے، الف با تا سیکھ لیے، الف با تا سیکھ لیے تو آدھا قرآن سیکھ لیے. الف با تا سیکھ لیے، بس سمجھ رہے ہیں؟ آدھا قرآن سیکھ لیے. آ ای او سیکھ لیے، آدھا قرآن سیکھ لیے. پھر کیا سکون اور تشدید، اسی کو سیکھنا ہے. قرآن سیکھنے والے 1 مہینے میں قرآن سیکھتے ہیں، نہیں سیکھنے والے کڑک مرغ ایک جگہ بڑی آتی، سیکھتے اس نہیں. کب دیکھے تو بھی وہ سکرات کی حالت. ارے بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن سیکھو. قرآن سیکھے بغیر آدھا ایمان والا انہیں آدھا جبہ پہنتے کن دی بھی آدھی ٹوپی آدھا جبہ کوئی پہنتا ہے بھائی؟ تو پورا ایمان والا، یہ تو پورا دین. قرآن بہت آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو کون گنہگار ہوگا بتاؤ؟ کوئی سیکھا نہیں تو بھی سیکھے نہیں تو ہم تو گنہگار ہوں گے. یا اللہ نے کہا بھائی میں تو آسان کر دیا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے جب سیکھ سکتے ہیں، دادی اور نانی نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھنا ہمارا کام. سیکھتے سیکھتے انتقال ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ حفاظ کی فہرست میں شامل کر دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے نیت کرو. ہمارا سب سے پہلا حلقہ تعلیم کا کیا لگتا ہے؟ قرآن کا. میں ہمیشہ قرآن کا وہ 10 صورتیں رو رہی ہوں. پاپ بیچارے 10 صورتیں کیا ہے بیچارہ، 10 سال سے مجھے پکڑ لے آنا، 20 سال سے مجھے پکڑ لے آنا، 30 سال سے مجھے پکڑ لے آنا. 10 صورتیں رو رہی ہیں. اگر ان 10 صورتوں کو زبان ہوتی وہ چیخ چیخ کر احتجاج کرتے. کیوں؟ اسی 10 صورتوں کو پکڑ لیے. ارے 11ویں کی طرف کیوں نہیں جاتے بھائی؟ وہ 10 صورتیں اب تک صحیح نہیں ہوئی. وہ 10 صورتیں اب تک ہماری صحیح. تو اس لیے مشق کرنا. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن کو ہا نہیں آتا تھا، ہا کا تلفظ جن کو نہیں آتا تھا، حضرت کالی مرچی کھلاتے. کالی مرچی اب کھاؤ، کالی مرچی کھاؤ. ہا نکلا، اب نکلا. نکالو کیسے؟ ہا کالی مرچی کھلانے کے بعد ہا نکل رہا ہے. مشق کرنا. کوئی بھی کام محنت کرے بغیر تھوڑی ہم سیکھ لیے. کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ محنت کرنے کے بعد جو سیکھے، کاریگر بن گئے، بہترین کاریگر. تو یہ بہترین کاریگر بنے کب؟ سیکھنے کے بعد. اسی طرح قرآن بھی مشق چاہتا ہے. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں بڑی قربانی کے ساتھ، تو یہ 10 دن میں ایسے احساسات اپنے اندر لے کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بولنا کیا وہ الگ الگ نام رکھتے ہیں، لال آپا ماشاءاللہ قرآن سیکھ لے کو آگے نا، جیسے لال بھائی ہیں قرآن سیکھ لے کو آگے نا، اب خاندان میں مشہور ہوگا کہاں سیکھے قرآن انہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک جماعت میں سیکھے۔ ایک خاتون جب بدل کر جاتی ہے خاندان کے خواتین کے لیے تشکیل کا سبب بنتی ہے۔ پھر دیکھنا نئے خواتین نکلیں گی، تین دن کے لیے کوئی شرائط نہیں، خوب نکلو جماعتیں 3 دن میں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب واپس جانے کے بعد ایک ساتھی اپنے خاندان کی جماعت بنا کر لے جانا ہے، پریوار کی جماعت بنا کر۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حیات میں حضرت کی کوشش یہ ہوتی تھی میرے آس پاس رہنے والے مرد اور عورتوں کا وقت لگ جائے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، ان کے آخری بہوؤں کا وقت باقی رہا، تو حضرت کی تمنا کو ان کے بیگم صاحبہ نے وفات کے بعد پورا کرایا۔ وہ جماعت ہمارے حلقے میں بھی آئی تھی، میں بھی گیا تھا مذاکرے کے لیے جماعت سے، تو وہ جماعت جب آئی تو حضرت کی تمنا پورا کرنے کے لیے چلہ ہماری تمام عورتوں کے لگ جائے۔ ہمارے محبوب علی صاحب نیت کیے میرا جنازہ جب اٹھے گا میرے خاندان کے 4 مہینے والے میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خاندان میں ایسی محنت کی 60 لوگ ان کے خاندان میں 4 مہینے لگائے۔ کتنے لوگ؟ ایک بزرگ کہنے لگے میرا جنازہ اٹھے گا تو کوئی بے نمازی میرا جنازہ نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب؟ ایسی محنت کروں گا میرے رشتہ دار پورے کیا بن جائیں گے؟ بولو نمازی بن جائیں گے۔ یہ عزائم بس سمجھے کون ملے انہیں آ کر بھائی جنازے میں سفارش کرنے سے اللہ تھوڑی سفارش قبول کر لے گا۔ ایک جنازہ اٹھا گدگ میں ہمارے شاگرد کا مفتی جنید کا، ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے تایا کہنے لگے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ کیوں؟ قرآن کو قرآن اٹھا کر لے جا رہا ہے، حافظ قرآن تھے وہ بھی، ان کے جنازے کو اٹھانے والے پورے کون؟ ان کے جنازے قبر میں اترنے والے بھی علماء حفاظ، غسل دینے والے علماء حفاظ، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ اس طرح خاندان میں محنت وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مستورات میں ہم جو خصوصاً آتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس لیے تاکہ گھر بنے، خالی فرد بنے نہیں بلکہ گھر بنے، خاندان بنے، اسی کے لیے مستورات میں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔